بسم الله الرحمن الرحيم. نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد بخاری کی ایک روایت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 پیشنٹس کے نام ایک اہم پیغام۔ ہمارے اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک اہم گزارش ہم آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیجئے، چونکہ جو بھی نئے ویڈیوز ہم بنائیں گے کسی اہم مناسبت سے اس کا اپڈیٹ آپ کو ضرور ملتا رہے گا۔ اب ہم داخل ہوں گے ہمارے موضوع میں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس مرحلے سے گزر رہی ہے۔ دنیا ایک عظیم چیلنج کا سامنا کر رہی ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے۔ کووڈ-19 کرونا وائرس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کی جانب سے ایک مومن کو کیا ہدایات ملنی چاہیے، مختصراً آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد جو روایت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ عام طور پر غفلت میں رہتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ آپ غور کر کے دیکھیے اللہ کے رسول کی یہ بات میں کتنی سچائی ہے۔ سب سے پہلی صحت ہے اور دوسرے خالی اوقات ہیں۔ اور یہ کرونا وائرس آنے کے سے پہلے، کرونا وائرس یا کووڈ-19 کو دنیا کے سامنے آنے سے پہلے آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ تھے جو صحت کی اہمیت کو جانتے تھے، بیماری کی تکلیف کو جانتے تھے۔ بیماری کی تکلیف کو وہی آدمی جانتا تھا جو کینسر کا مریض ہے، جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے۔ صحت کو بھی یہی لوگ جانتے تھے، صحت کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کتنی سچی بات بیان فرمائی ہے کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ کووڈ-19 کی بیماری بہت سے لوگوں کو ابھی لاحق نہیں ہوئی ہے الحمدللہ، اس کے باوجود ہمیں آج احساس ہو رہا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کی شریعت کے نزدیک کتنی اہمیت ہے اور صحت کے ایک انسان کو کتنی ضرورت پڑتی ہے، یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا والفراغ، جیسے ہی یہ بیماری آئی تو لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن ہوا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے مکمل 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں وہ گھر میں گزار رہے ہیں، تو خالی اوقات کو بھی بسا اوقات انسان جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے۔ خالی اوقات کا یا جو فری ہوتا ہے انسان، اس کی اہمیت اس وقت انسان کو پتہ چلتی ہے جب وہ مشغول ہو جاتا ہے کسی کام میں، جب وہ بزی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دو اہم باتیں بیان فرمائی ہے کہ ایک تو صحت کی اہمیت انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، دوسرا صحت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ انسان خالی اوقات کو غنیمت نہیں سمجھتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، ان خالی اوقات کو مرتب کر کے گھر کے کاموں میں مشغول ہونا چاہیے، نیک کاموں میں ہمیں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کووڈ-19 سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی نصیحت ہم آپ کو یہ کریں گے کہ بچوں کو باہر، جو 3 سال سے لے کر 10 سال کے جو بچے ہیں، آپ ان کو ہرگز باہر نہ بھیجیں۔ خصوصی طور پر بچوں کو غروب آفتاب، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں ہرگز بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ اس چیز کا ہم خیال رکھیں اور شریعت بھی ہمیں اس کی تاکید دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے داخل ہو جائیں، اور جب گھروں کے دروازے ہم بند کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بسم اللہ کہہ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کریں۔ ایک اور اہم بات گھروں سے متعلق وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، بند کر کے رکھیں۔ شریعت کتنی اہمیت سے یہ بات ہمیں بیان فرماتی ہے،
جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا غط الاناء واوق السقا فان فی السنة لیلہ ينزل فیہا الوباء. مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ برتنوں کو ڈھانکا کرو، برتنوں کو ڈھانکا کرو، پینے کے جو برتن ہوتے ہیں اس کو ڈھانکا کرو، کھانے کے جو برتن اس کو ڈھانکا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں وبا عام ہوتی ہے، اور یہ وبا ہر برتن سے گزرتی ہے، جو پینے کے پانی کے برتن ہوتے ہیں، جو کھانے کے برتن ہوتے ہیں، ہر چیز سے یہ وبا گزرتی ہے. اور جو برتن خالی ہوتا ہے، جس کو ڈھانپا نہیں جاتا، چاہے وہ پینے کا ہو یا کھانے کا ہو، اس میں وہ وبا داخل ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اللہ کے رسول کی اس حدیث پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. کھانے پینے کے برتنوں کو بند رکھے خصوصی طور پر، اور اپنے دروازوں کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر بند کرے، اور اپنے بچوں کو باہر ہرگز نہ بھیجے. اسی طرح شریعت کی ایک اور بات کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا. کووڈ-19 سچویشن سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس مرحلے میں ہمیں ایک اور شریعت کی بات کی اہمیت کا اندازہ ہوا. وہ یہ ہے کہ اجتناب الاماکن، کہ پبلک پلیسز جو ہوتے ہیں اسے اپنے آپ کو بچائے. اور ایسی صورت میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے بخاری کی روایت میں 1400 سال پہلے جو بیماری آئی تھی جس کو طاعون پلیگ کہتے ہیں، وہ یہ بیماری جب عام ہو گئی، اللہ کے رسول نے نصیحت کی. بہت سے صحابہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنی جان گنوا دی. اللہ کے رسول نے کہا اذا سمعتم بالطاعون فلا تخرجوا فلا تدخلوها. جب تم طاعون جیسی وبا کو سن لو تو ایسی صورت میں اس شہر میں داخل نہ ہو. واذا وقعتم بارض وانتم بها. اور کسی ایسی زمین میں تم ہو جہاں طاعون پیدا ہو رہی ہے، طاعون پھیل رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں سے سفر ہرگز نہ کرو دوسرے ملک کی طرف. اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے. پھر کووڈ-19 جیسے ہی اپنے عروج پر تھا، حکومتیں جس طرح لاک ڈاؤن کر رہی تھی، اور حکومتیں جس طرح اعلان کر رہی تھی سوشل میڈیا کے واسطے سے، پھر نیوز پیپروں کے واسطے سے، اور یہ بات ہمیں لوگوں کی زبان سے بھی سننے کو ملی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا جو شریعت نے ممنوع قرار دیا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جو حکومتوں نے سفر کرنا ممنوع قرار دیا. اللہ کے رسول کی اس بات کی اہمیت اور اللہ کے رسول کی اس بات کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس بات کی کتنی اہمیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب بیماری پھیل جائے، وبائی بیماری جب عام ہو جائے، تو ایک دوسرے شہر کی طرف منتقل ہرگز نہ ہو جائے. اسی طرح ایک مومن کا نظریہ کیا ہوتا ہے جو اس طرح کی مصیبتیں، جو پینڈیمک کا جو دور ہوتا ہے، جو کرونا وائرس کا جو دور ہوتا ہے، مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کو پہلے تو مصیبتوں کو دعوت نہیں دینا چاہیے. ہاں، جب مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ڈیسٹنی پر ایمان رکھنا چاہیے، تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے مومن کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر سے متعلق بڑی اہم باتیں حدیثوں میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی آیت میں بیان فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. تو مومن کو مکمل طور پر مضبوط ایمان تقدیر پر ہونا چاہیے. کووڈ-19 ایک تقدیر کا حصہ ہے، یہ ڈیسٹنی کا ایک پارٹ ہے. حضرت علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ هو الرجل تصيبه المصیبہ، کہ آدمی تقدیر پر کیسے ایمان رکھے. جب مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ جانتا ہے انہا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. فیسلم ویرضا، وہ تسلیم کر لیتا ہے اس مصیبت کو، تقدیر پہ اس کو حوالہ کر دیتا ہے. ویرضا، اللہ کی اس بنائی ہوئی تقدیر پر وہ ایمان رکھتا ہے اور راضی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو جو بھی مصیبتیں ہمیں آتی ہیں تو اس کو تقدیر سے جوڑ کر جب انسان دیکھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کے غم میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بیان کر دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ایسی صورت میں ایک مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ مضبوط ایمان تقدیر پر رکھے پینڈیمک کے اس دور میں. اسی طرح ایک اہم چیز جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی عیادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے.
शरीयत हमें इसकी तरफ भी इशारा करती है कि कोरोना वायरस का जो मरीज होता है उसकी इयादत हम कैसे करें, उसका तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, ये बात हम इसलिए आपके सामने जिक्र कर रहे हैं कि हदीसों में मरीज की इयादत से मुताल्लिक बड़ी अहम बातें बयान फरमाई गई है और मरीज की इयादत करना बहुत बड़ा नेकी का काम है और हमारे एक मुसलमान भाई का यह हक है। तो ऐसी सूरत में इस हक को हम कैसे अदा करें? जब कोई कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन को हम इयादत करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल करें और दस्ताने पहने और 1 मीटर के फासले का ख्याल रखें। और इसी तरह गुंजाइश है तो सैनिटाइजर भी आप यूज कर लीजिए आपकी जरूरत की हद तक, और 1 मीटर के फासले से आप उसका हाल चाल पूछ लीजिए या आप उस मरीज का जो भी मामला है आप उससे बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह हम एक बात जरूर यहां पर कहना चाहेंगे, वो आदमी जिसका अकीदा कमजोर है, जो कमजोर दिल वाला है, ऐसी सूरत में वो कोविड-19 पर्सन को हरगिज इयादत ना करें। जो वहम में मुब्तला हो जाता है, जिसकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि मेरे उसके मिलने की वजह से ये बीमारी मुझे लायक हो जाती है, ऐसी सोच रखने वाला आदमी हरगिज कोविड-19 पेशेंट की इयादत हरगिज ना करे। उसके लिए तरीका होगा कि वो फोन पर अपने भाई से हालचाल पूछ ले। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर मिनल मजूम कमा तफिर मिनल असद, कि शेर से उस तरह भागा करो जिस तरह जुजामी से उस तरह भागा करो जिस तरह एक आदमी शेर को देखकर भागता है। तो ऐसी सूरत में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान को लग जाती है, मुतअद्दी होती हैं। कुछ बीमारियां मुतअद्दी नहीं होती, चाहे बीमारियां मुतअद्दी हो, लगी हो दूसरे को या ना लगने वाली हो, दोनों सूरतों में ये जो इंसान को लायक होती है वो अल्लाह की इजाजत से लायक होती है। यहां अल्लाह के रसूल ने जो बयान फरमाया है कि जुजामी को देखकर ऐसे भागा करो जैसा शेर से भागा करते हो, उस कमजोर दिल वाले आदमी के लिए है जिसका दिल कमजोर है, अकीदा कमजोर है और वो ये समझता है कि मेरे मिलने ही की वजह से ये बीमारी मुझे लायक हो गई है। इसी तरह किसी साबित शुदा ठोस शवाहिद के बगैर, प्रूफ और दलील के बगैर अपने आप को वहम में मुब्तला कर लेना, शक में मुब्तला कर देना और यह समझना कि मुझे भी कोविड-19 लायक हो गया है, ये याद रखिए बदशगुनी है, शिर्क की एक किस्म है जो शरीयत हमें जायज करार नहीं देती। चूंकि देखा जा रहा है कोविड-19 के इस पूरे मामले में, पूरे सिचुएशन में कि बहुत से लोग वहम का शिकार हो चुके हैं। और याद रखिए, शक, शुबा, वहम, डाउट, ये ऐसी चीजें इंसान को अंदर से कमजोर कर देती हैं। इसीलिए बगैर किसी ठोस दलील के हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मामूलात जिंदगी आम तौर पर जिस तरह रोजाना आप अंजाम देते उसी तरह अंजाम देते हुए अल्लाह ताला पर आप तवक्कुल कीजिए। एक और चीज, वो आदमी जो कोविड-19 पॉजिटिव है, अगर ये आदमी जानबूझकर दूसरों से मुलाकात करता है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखता और लोगों से मुलाकातें करने के लिए जाता है, ऐसी सूरत में वो आदमी मुजरिम होगा, यह आदमी दूसरे लोगों की जान का जिम्मेदार होगा। तो कोई आदमी ऐसा है कि कोविड-19 उसे पॉजिटिव हो गया है और वो चाहता है कि लोगों से वो मुलाकात करे, उसे इजाजत नहीं, हरगिज नहीं दी जाती। और ये बात भी याद रखिए कि अगर आपके घर में ऐसी कुछ सहूलत है कि आइसोलेशन का माहौल आपको फराहम घर ही में किया जाता है, तो ऐसी सूरत में आप घर में रहकर दूसरों की जान बचाए, घर से बाहर ना निकले, बल्कि रूम के अंदर अपने आप को महसूर करके आपकी जरूरियात, आपके घर वालों से आप सिर्फ उतना इस्तेमाल कीजिए जितनी आपकी जरूरत है। ऐसी सूरत में आप घर वालों से भी एहतियात करें, घर वालों से बात करने में अपने आप को आप बचाएं। इसी तरह याद रखिए, ये हमने आपके सामने जिक्र किया कि कोविड-19 पर्सन जो होता है उसकी इयादत का तरीका क्या है और कौन आदमी उसकी इयादत नहीं करेगा, कौन आदमी करेगा तो उसका तरीका क्या होगा। और ये सब बातें हमने आपके सामने उस पसे मंजर में जिक्र किया है कि इयादत मरीज मुसलमान भाई का एक हक है। और ये बात भी याद रखिए, खुसूसी तौर पर ये हमारा जो पैगाम है कोविड-19 जिसको पॉजिटिव हो गया उसके लिए, और उमूमी जो आम बीमारियां हैं, जो बीपी है, शुगर है, कैंसर का जो आदमी मरीज है, या लंबे अरसे से जो आदमी कोमा में है, उन लोगों के लिए ये हमारा पैगाम है कि बीमारी से रिकवर होने का इंतजार करना सिर्फ ये भी एक इबादत है।
یہ ایک عظیم عبادت ہے، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیجئے کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور اس بیماری کے دور ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو یہ انتظار بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر راوی ہے اور اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذا مرض المؤمن قالت الملائکہ یا ربنا عبدک فلان قد حبسته اے اللہ تعالیٰ، فرشتے کہتے ہیں جب مومن بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندے کو عذر لاحق ہو گیا ہے، فلاں بندے کو بیماری نے جگڑ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی گفتگو دیکھیے فرشتوں سے اس بیمار بندے سے متعلق ہو رہی ہے، وہ یہ ہے فیقول رب عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ او يموت۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں وہ جو بندہ بیمار ہے اور بیماری سے جو لڑ رہا ہے، بیماری کو جو چیلنج کر رہا ہے، اس کے حق میں اجر و ثواب لکھ دیا کرو یہاں تک کہ وہ اس بیماری سے نجات پا جائے یا اس کی موت لاحق ہو جائے۔ کیا یہ بیماروں کے لیے ایک اہم پیغام نہیں ہے؟ کیا بیماروں کے لیے خوش نصیبی کا موقع نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ثواب پہنچا رہے ہیں، ثواب فرشتوں کے تھرو لکھ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک اور اہم حدیث بیماروں سے متعلق ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے۔ حاکم کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں۔ دیکھیں عام طور پر بیماروں کو معاشرہ حقیر سمجھتا ہے اور خاندان میں، فیملی میں، لوگ سوسائٹی میں، معاشرے میں بیماریوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ابھی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں بیہقی کی روایت ہے، امام حاکم نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت کو آپ غور سے سنیے اور جب کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں اس روایت کو آپ یاد رکھیے، یاد کر کے اللہ سے ثواب کی امید کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ روایت جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل کو یہ روایت چھوتی ہے۔ کتنی بہترین روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں کسی مسئلے سے متعلق۔ کیا اس سے بڑا اعزاز اس بیمار بندے کے متعلق نہیں ہو سکتا جو کینسر کا مریض ہے، جو کووڈ-19 کا جو مریض ہے، یا جو بھی عام بیماریاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا ابتلیت عبدی المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں، فلم یشکنی الی عوادہ، وہ اپنے عیادت کرنے والے جو اس کے پاس آتے ہیں ان کے پاس حرف شکایت نہیں کرتا۔ عام طور پر جب ہمیں بیماریاں آ جاتی ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے ہی گھر آنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی بیمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسرا نہیں ملا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اقوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس بیمار بندے کے بارے میں۔ کہتے ہیں جس بندے کو میں نے بیماری میں مبتلا کیا ہے، آزمایا ہے بیماری سے، اور وہ بندہ اپنے عیادت کرنے والوں کے سلسلے میں جب اس کے پاس عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس حرف شکایت نہیں کرتا اپنی بیماری کو لے کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطلقتہ من اساری، میں اس بیماری کے قید سے اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ثم ابدلتہ خیرا من لحمہ، پھر جو گوشت اس کے جسم میں تھا اس گوشت سے بہتر کوئی اور گوشت میں اس کو عطا کرتا ہوں جو صحت پر مبنی ہوتا ہے۔ اتنا ہی، وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور جو اس کے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس خون کو میں نکال کر دوسرا خون، بہتر خون عطا کرتا ہوں جو صحت پر مبنی خون ہوتا ہے۔ ثم يستأنف العمل، پھر اس کا تمام عمل نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، گویا وہ ایسا بندہ ہے جو ابھی ابھی پیدا ہے، اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا ہے، وہ ایسا بندہ ہے جو ہاسپٹل میں آج پیدا ہوا ہے۔ اس بچے کی مثال اللہ کے رسول نے دیتے ہوئے کہا کہ ایسا آدمی کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ تو یہ دو حدیثیں آپ یاد رکھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو پورے اس ویڈیو کا خلاصہ، اس ٹاپک کا خلاصہ یہی ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے برتنوں کو، گھروں میں جو موجود برتنیں ہیں کھانے پینے کے، اس کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہرگز باہر نہیں بھیجنا چاہیے، اور
पब्लिक प्लेसेस से आम तौर पर शरीक होने में, पार्टिसिपेट करने में अपने आप को बचाना चाहिए। ज़रूरत की हद तक हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कोविड-19 से मुताल्लिक अल्लाह ताला पर मजबूत हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरह हमने ये भी आपके सामने जिक्र किया कि कोरोना वायरस के जो मरीज होता है उसकी इयादत का तरीका क्या है। आखिरी में एक अहम गुजारिश हम आपके सामने करना चाहेंगे कि हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। आम लोगों में ये पहला ये कोविड-19 से मुताल्लिक जो पैगाम है इस्लाम के तरीके से, इस्लाम के थ्रू ये क्या पैगाम होता है लोगों को मालूम होना चाहिए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।